اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من حسین صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری یہ مختصر سی گفتگو اس حدیث کے ذیل میں، اس حدیث کی تفسیر اور تبیین میں کوشش کی جائے گی اس موضوع پر تھوڑا سا تبادلہ خیال کیا جائے۔ تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ جو رسول اکرم کی رحلت کے بعد رونما ہوا کہ جس کو ثقیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ثقیفہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 60 ہجری کا کربلا میں رونما ہونے والا واقعہ۔ ان دونوں کے واقعے کے اوپر اگر غور کیا جائے اور اس واقعے کو زمان کے اعتبار سے جو وقت لگا ہے اس میں، یعنی جو مدت ہوئی ہے اس میں، جو واقعہ رونما ہوا ہے کربلا میں، اس کے اوپر اس کا اگر تجزیہ اور تحلیل کیا جائے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ آخر رسول اکرم وہ رسول کہ جس نے خطہ عرب میں اس کلچر کو کہ جہاں بنا میں تہذیب اور تمدن کچھ بھی نہیں تھا، اتنی تبدیلی اس سماج اور معاشرے میں آ گئی کہ جہاں لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر دینے میں افتخار محسوس کرتے تھے۔ بڑے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں لوٹ مار ایک شناخت بن جاتی تھی کسی کی فضیلت کے لیے، جہاں جھوٹ اور سچ میں کوئی فرق نہیں تھا، اس سماج میں اور اس معاشرے میں رسول اکرم نے کون سا اخلاق پیش کیا تھا کہ آپ کو اسی سماج اور معاشرے میں امین کہا گیا اور آپ کو صادق کہا گیا۔ یعنی لوگوں میں اتنا شعور پیدا ہو گیا کہ وہ صدق اور کذب میں فرق محسوس کریں، امانت اور خیانت میں ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ امین کس کو کہا جاتا ہے اور خائن کو کس کو کہا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ اور وہ سماج کے جہاں لوگ اپنی گود کی پلی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، تاریخ نے واقعات ایسے لکھے ہیں، لیکن اسی سماج اور اسی معاشرے میں اس سماج کو کتنا زیادہ رسول اکرم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی رفتار کے ذریعے سے اس بالندگی تک پہنچا دیا تھا کہ جب اس سماج میں رسول نے اپنی بیٹی کی کھڑے ہو کر کے تعظیم کی تو سماج نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ بعنوان فضیلت تاریخ نگاروں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ رسول اکرم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی، یعنی بیٹی کو وہ مقام عطا کیا۔ اب یہ سماج، یہ معاشرہ رسول اکرم کے ہاتھوں اس منزل تک پہنچتا ہے کہ خداوند عالم جب رسول کو تمغہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، کسی صفت سے نوازتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم، اے رسول ہم نے تم کو خلق عظیم پر فائز کر دیا۔ یہ رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے اپنی زندگی کے اس آخری دور میں آپ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جس میں آپ کا اعلان ہو رہا ہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کو مد نظر رکھا جائے اور رسول اکرم کی وہ تمام تبلیغ رسالت اور تبلیغ رسالت کے آخری دور میں کہ جب آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور فوراً ایک واقعہ رونما ہوتا ہے بنام ثقیفہ۔
اس سقیفہ کے اہداف کیا تھے، سقیفہ کیوں برپا ہوا، اور اس کے بعد پھر 50 سال کے بعد ایک شخصیت ابھری۔ وہ شخصیت تھی کہ جو رسول کی آغوش میں پلی بڑھی تھی، کہ جو خون رسالت تھا، جس کے لیے رسول نے فرمایا ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت ہمارا گوشت، لحمہم لحمی دمہم دمی یؤلمہم ما یؤلمنی۔ یہ وہ آغوش کا پلا بچہ، اس کے سلسلے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تاریخ حیران ہے کہ آخر ہر بچہ اپنے بڑے سے ہوتا ہے، اس کی اور لوگوں نے بھی تفسیر بیان کی ہے، لیکن رسول کا یہ ارشاد کرنا بیان کر، اور دوسری طرف قرآن آواز دے رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا رسول اپنی طرف سے بولتا نہیں ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق کہتا ہے۔ اب اس روشنی میں اگر رسول اکرم یہ ارشاد فرماتے وَأَنَا مِنْ حسین، تو اس کا مطلب آنے والے دور میں کون سا ایسا کارنامہ اور کون سے ایسے اقدامات امام حسین علیہ السلام کی ذات سے رونما ہونے والے ہیں کہ جس کی کہ آئینے میں رسول اکرم ارشاد فرماتے وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب ہوا ایک رسالت کا قلعہ، ایک رسالت کی عمارت، تبلیغ بشریت میں ہدایت کی ایک تعمیر کی تھی عمارت رسول اکرم نے، اس کی ایجاد، اس کی ابتدا، اس کو آخری منزل تک پہنچانے میں رسول اکرم کا رول تھا۔ لیکن ہر شے کے لیے دو علتوں کی ضرورت ہوتی ہے، دو سبب کی، ایک سبب ایجاد، ایک سبب بقا، ایک علت ایجاد، ایک علت بقا۔ ایجاد کا کام آدم سے لے کر خاتم تک تھا، اب جب رسول اکرم جا رہے ہیں تو اس عمارت کو باقی رکھنا بھی کسی ایک سلسلے کا کام ہے، اور اس سلسلے کی وہ کڑی کہ جس نے اپنی قربانی کے ذریعے سے اس عمارت کو بچایا ہے، اور صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک اب اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے جب اس کی تبیین کی ہے کربلا کے واقعے کی، تو وہ اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ کربلا کو تمام پیغمبروں کی جو تبلیغ ہے یا ان کی کتابیں ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آپ کربلا کے واقعے کو، کربلا کی قربانی پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو طول تاریخ میں کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کربلا کو بدلنے کی کوشش کرے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ کربلا میں کربلا والوں نے اپنے خون سے اس کو وہ جلا بخشی ہے کہ اس کے جلا میں کوئی کمی نہیں لا سکتا۔ لہٰذا اس پوری طول تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کربلا کے واقعے کو بدلنے کی کوشش دشمنوں نے نہیں کی ہے بلکہ روکنے کی کوشش کی، کیونکہ جانتے تھے کہ ان کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں، لہٰذا کوشش یہ کی گئی کہ روکا جائے کربلا کو اور کربلا کی قربانی کو، کربلا کے واقعات کو۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کو، دین محمدی کو اپنی قربانی کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ یہ تو ڈائریکٹ وہ رابطہ تھا اس حدیث کی روشنی میں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میری وہ پوری قربانی کہ جس قربانی کو اس قربانی کو پیش کرنے میں پورے ایک سلسلہ رسالت شامل ہے، اس قربانی کو اگر کوئی رنگ بقا عطا کرے گا تو وہ میرا نواسا ہے امام حسین علیہ السلام۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے واقعے کو، اس پورے سسٹم اور پورے نظام رسالت اور نظام ہدایت کو رسول اکرم جا رہے ہیں اور وہ تمام کام کر کے جا رہے ہیں کہ جس کی بنا پر یہ پورا سسٹم باقی رہے، چاہے وہ حدیث گویا ثقلین ہو، چاہے الگ الگ رسول اکرم کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کا تعارف کرانا ہو، امام حسن علیہ السلام کا تعارف کرانا ہو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تعارف کرانا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے جس انداز سے رسول اکرم نے پیش کیا، ان کو پہچانوانے کی کوشش کی ہے تاکہ آنے والے نسلوں کے سامنے کسی بھی طریقے کی کوئی شائبہ باقی نہ رہ جائے کہ ان کے لیے کوئی روشن و واضح نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا رابطہ ہے اس پیغام رسالت سے۔ لہٰذا اب سقیفہ کی شکل میں رسول اکرم کے فوراً جانے کے بعد جو واقعہ رونما ہوا، جانتے ہیں کہ سقیفہ ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جو کسی چھت گیری کے نیچے، جس پر کوئی چھت لگائی گئی ہو یا چھت گیری لگائی ہو کہ جس کے نیچے
لوگوں نے اجتماع کیا ہو۔ لہذا تاریخ میں ہے کہ مدینے کے آخری حصے میں، یعنی تقریباً شہر مدینہ ختم ہو رہا تھا، اور وہاں ایک چھتگیری لگائی گئی تھی 4-5 درختوں کے بیچ، کھجوروں کے درختوں کے بیچ، اور وہاں کچھ لوگ جمع ہوئے جن کا مین ہدف دنیا پرستی تھی۔ سقیفہ کی بنیاد کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سقیفہ کی بنیاد دنیا پرستی پر پڑی۔ سقیفہ کی بنیاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب سقیفہ کے وجود میں آنے کے بعد جس طریقے سے پیغام رسالت کو دیمک کی طریقے سے کوشش کی گئی کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے نتائج یہ ہوئے کہ سقیفہ کے بعد تعصب گری قبیلئی نظام کو دوبارہ کوشش کی گئی کہ برپا ہو، رنگ و روپ کے فرق کو بہت زیادہ پیش کیا گیا، حتیٰ تاریخ بتلاتی ہے کہ قبیلوں کے اعتبار سے جو گویا ماہانہ بیت المال سے رقوم دیے جا رہے تھے وہ قبیلوں کے اعتبار سے دیے جا رہے تھے، جبکہ اساس اسلام جو رسول اکرم کے ذریعے سے پیش کیا گیا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب احترام، صاحب عزت وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو۔ اس کے بعد دوسرا جو اصول جو سقیفہ کے ذریعے سے رنگ لے کر کے آیا وہ یہ تھا کہ دھیرے دھیرے شہرت کو، لوگوں کے درمیان جو مقبولیت تھی اس کو قانونی شکل دی جانے لگی۔ یعنی اگر دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر کسی کو لوگ انتخاب کر لیں تو بس یہی قانونی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو شرعی شکل دی جانے لگی۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں سے عصمت کا انکار کیا گیا، جہاں سے انتخاب الہی کا انکار کیا گیا، اور نتیجے میں امامت اور خلافت میں فرق ڈال دیا گیا۔ یعنی جو امامت، جو منصب الہی تھا، جو عہدہ الہی تھا، وہ ایک الگ ہو گیا، اور جو لوگ چنیں گے جس کو، اس کو خلیفہ کہا جائے گا، جس کے نتیجے میں اہل بیت کو پورے اس دائرے سے دور کر دیا گیا۔ یعنی ہدف ہی یہی تھا کہ رسول اکرم جن لوگوں کو پہچنوا کر کے گئے، جن لوگوں کو بتا کر کے گئے کہ ہمارے بتائے ہوئے اصول تمہارے درمیان اگر باقی رہ سکتے ہیں تو اسی سلسلے کے ذریعے سے باقی رہ سکتے ہیں، سسٹم سقیفہ میں ایسا بنایا گیا 100% وہ ابتدائی لوگ وہ تھے کہ جن کا یہ اقدام آمدانہ تھا، یعنی پری پلان ہدف کے تحت تھا، لیکن جب یہ سنت، جب یہ روی، یہ رفتار جب پھیل گئی تو ممکن ہے اس میں بہت سے لوگ غافلانہ طور پر شریک ہو گئے ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت سے دوری اختیار کی۔ اس لیے کہ جو ملاقات بیان کیے گئے، جناب مقداد اس سلسلہ میں بیان کرتے ہیں کہ سقیفہ کی بنیاد اصل میں دنیا پرستی پر تھی، جہاں پر دنیا کو دین پر ترجیح دی گئی، جس کے نتیجے میں جو اسبق تھا اسلام میں، جو ایمان میں سب سے آگے تھا، جو اعلم الناس تھا، جو افقہ الناس تھا، جس نے راہ اسلام میں طرح طرح کے رنج و الم برداشت کیے ہیں، اس کو لوگوں نے کنارہ کر دیا، اور ایک وہ منزل آ گئی کہ جس کو 25 سال تک کے گوشہ نشین کر دیا گیا۔ یعنی وہ دروازے، وہ زبانیں، وہ در، وہ آغوش کہ جن کے ذریعے سے اصل اسلام پہنچ سکتا تھا، سقیفہ کے ذریعے سے اس کو روک دیا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جب دھیرے دھیرے اہل بیت سے دور ہوئے، تمام معیارات بدل گئے، اور اس معیارات کے بدلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے درمیان ان کو عزت ملنے لگی جو اسلام سے پہلے جس طریقے سے معیارات اس خطہ عرب میں پائے جا رہے تھے۔ اب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اب اس کے بعد جو سلسلہ آتا ہے وہ پہلی اور دوسری خلافت کے بعد جو بنیاد پڑ گئی تھی، کہ جس کے بعد شام کا پورا سسٹم جاہلیت کے نظام کے اوپر پلٹ کر کے جاتا ہے۔ یعنی گویا جس طریقے سے قبل اسلام لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی اور جس طریقے سے نظام تھا، وہ نظام دربار شام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جن کو ترجیح دی جا رہی تھی، جو لوگ مقدم کیے جا رہے تھے، جن کو ہر طریقے سے عزت و احترام کیا جا رہا تھا، جبکہ اسلام نے جو اصول بتائے تھے وہ اصول کچھ اور تھے۔ یہ کس نتیجے کی بنا پر ہوا؟ اسی سقیفے میں پڑی بنیاد کے نتیجے میں ہوا کہ جہاں اہل بیت کو دور رکھا گیا۔ حتیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے احتجاج میں بیان کرتے ہیں کہ تم نے ہم اہل بیت کو حق رائے بھی نہیں دیا۔ یعنی آپ دیکھیں یہ تنزلاً آپ نے فرمایا ہے
کہ ٹھیک ہے تم کو ہمیں انتخاب نہیں کرنا تھا جس کو رسول اکرم بتا کر معین کر کے گئے تھے، لیکن بعنوان ایک رائے، ووٹ کی حیثیت سے، یعنی آیا میرا ایک ووٹ تھا کہ نہیں تھا ہم اہل بیت کا. یہ پورے وہ اہداف تھے سقیفہ میں کہ جس اہداف کے تحت سقیفہ وجود میں آئی تھی، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 50 سال کے عرصے میں جن لوگوں کو، جن شخصیتوں کو رسول اکرم نے اس طریقے سے پہچانوایا تھا، ھذا حسین فعرفوہ، حسین منی وانا من حسین، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اتنا زیادہ 50 سال میں فرق ہو سکتا ہے کہ جو تلوار، جو شمشیر سقیفہ میں اس چھتگیری کے نیچے نکالی گئی تھی کسی ایک تحریک کو چپ کرنے کے سلسلے میں، نتیجہ 50 سال کے عرصے میں یہ ہوا کہ وہی تلوار امام حسین علیہ السلام کے گلے تک پہنچ گئی. یعنی لوگوں میں اتنی تبدیلی، اتنا زیادہ ان کی شناخت میں فرق ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام آ کر کے آخری وقت میں اعلان کرتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ تم ہم کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی خون بہا ہے ہماری گردن کے اوپر تمہاری جانب سے، یا کچھ ہم نے معاذ اللہ تمہارا کچھ لیا ہوا ہے؟ آواز آتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ کیا تم ہم کو پہچانتے ہو، آواز آتی ہے ہم پہچانتے ہیں، جو کچھ تم نے حسین کہا سب کچھ ہم نے سنا ہے. وَلَكِنْ نَقْتُلُكَ بُغْضًا لِأَبِيكَ، لیکن ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں آپ کے باپ کی عداوت میں، آپ کے باپ کی دشمنی میں. اب آپ دیکھیں کہ باپ کی دشمنی کس بنا پر تھی؟ باپ کی دشمنی احد کی دشمنی تھی، باپ کی دشمنی بدر کی دشمنی تھی، باپ کی دشمنی خندق کی دشمنی تھی، کہ جس کو دعائے ندبہ میں ہم کو بیان کیا گیا ہے. وہ کینہ، وہ حقد جو ان کو دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، انہی منافقین کے دلوں میں، کہ جو ظاہری طور کے اوپر اسلام لے کر کے آئے تھے، کہ جن کو گویا سید سجاد علیہ السلام نے طلقہ کہہ کر کے پکارا ہے. تم وہ لوگ ہیں جن کو آزاد کیا گیا ہے. لہذا اس سقیفہ کے نتیجے میں کربلا میں جو کچھ رونما ہوا ہے وہ اسی سقیفہ کے اقدامات کا نتیجہ تھا. یہ اس کا وہ نگیٹو پہلو تھا کہ جو لوگ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو، لیکن وہ چیز کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اقدام کے ذریعے سے کی ہے، وہ سقیفہ کے پشت پردہ جو دشمن چاہ رہا تھا کہ ہم دین اسلام کو ختم بھی کر دیں اور ہمارا چہرہ بھی آشکار نہ ہونے پائے، امام حسین علیہ السلام کے اقدامات نے سقیفہ کے پشت پردہ وہ تمام پلانوں کو آشکار کر دیا، جس کو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام دشمن اسلام کو کھلے میدان میں لے کر کے آئے. اب تم کو مدینے کی گلیوں میں ہم نہیں رہنے دیں گے، اب تم کوفے کی گلیوں میں بنام اسلام، چہرے اسلام، لباس اسلام پہن کر کے تم چاہو کہ اسلام کو زک پہنچاؤ، اسلام کو نقصان پہنچاؤ، نہیں، تم کو کھلے میدان میں آنا ہوگا. اور پھر وہ جملے کہ جب امام حسین علیہ السلام، تاریخ ساز جملے، آج تک یہ سوال ہوتا ہے، ابھی تازہ ہم سے پوچھا گیا نیٹ کے ذریعے کہ یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کس نے کیا تھا، شیعوں نے کیا تھا یا غیر شیعوں نے کیا تھا؟ ہم نے دو ہی باتیں ان تک کی، آپ سب آگاہ اس سے. امام حسین علیہ السلام نے نصاً صراحتاً آخری موقع اور آخری لمحات پر ارشاد فرمایا، یا آل ابی سفیان، اے خاندان ابو سفیان، اے ابو سفیان کے خاندان والوں، ان لم یکن دین لکم فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے خاندان ابی سفیان، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزادانہ زندگی کرو. تمہاری لڑائی، جنگ، جدال ہم سے ہے، دشمنی ہم سے ہے. ان عورتوں اور بچوں نے کیا کیا ہے؟ اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام نے آخری جملوں کے ذریعے سے بتا دیا کہ ہمارے مقابل میں جو قتل کرنے آئے وہ کون لوگ ہیں، جو سقیفہ میں چھپے ہوئے تھے، جو آخر میں بنام اسلام آئے اور انہوں نے ظاہری طور پر ڈر کے ذریعے سے اسلام کو قبول کر لیا، اور بنی امیہ کے درباروں میں علناً اور اس 3 دوروں میں کسی نہ کسی لباس میں وہ چھپ کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے 71 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کو للکار کر کے بلایا ہے، حل من مبارز کے ذریعے سے بلایا ہے، کہ جس کی آخری اینٹ کو سید سجاد علیہ السلام نے دربار شام میں علنی طور پر پیش کر دیا، کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کا وہ کٹا ہوا سر
اور وہ لٹا ہوا قافلہ جس کے ساتھ قیدی بیویاں بھی ہیں، اسیر بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ظاہری طور پر آپ دیکھیں، نفسیاتی طور پر ایسے حالات میں مگر کوئی بول سکتا ہے، شکست خوردہ مگر کوئی بول سکتا ہے، اور کوشش ہی یہی تھی۔ یہی وجہ کہتے ہیں کہ 400 یا 700 کرسی نشینوں کو بیٹھالا گیا تھا۔ کون لوگ تھے کرسی نشین؟ عام لوگ نہیں تھے، قبیلوں کے سردار تھے، دوسرے ممالک کے نمائندے تھے۔ ان سب کو بلانے کے بعد اعلان صرف کیا کرنا تھا؟ نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی توحید ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی کتاب خدا ہے، اور دیکھو آج تک جو کچھ تم سمجھ رہے تھے یہ اسی کا خانوادے کا وہ آخری کڑی ہے کہ جس کے لیے رسول یعنی محمد جو کچھ کہہ کے گئے تھے، ہم نے ان کے بھی سر کو کاٹ کر کے یہاں پر تمہارے سامنے لے آئے۔ یعنی آج کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس بھرے ہوئے دربار میں وَأَنَا مِنْ حسین کی تفسیر بن کر کے سید سجاد نے جس وقت اعلان کیا ہے، یا یزید اذن لی، مجھ کو بھی تو اس بات کی مہلت دے کہ میں انا ارکب علی ھذہ العواد، میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ بولوں اور کچھ بیان کروں۔ یزید نے منع کیا کہ نہیں، ہم تم کو بولنے نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے لیکن اس وقت ناطق قرآن ناطق ارادہ کر چکا تھا، فیصلہ کر چکا تھا کہ اب ہمیں بولنا ہے، لہذا ولایت تکوینی کی بنا کے اوپر لوگ اصرار کرتے ہیں۔ ایک قیدی کیا بول سکتا ہے؟ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کو اجازت دی جائے بولے۔ اور اس کے بعد سید سجاد نے جب گفتگو کرنا شروع کیا، میں پورا کوئی صرف اس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ دشمن کا ہدف کیا تھا، ثقیفہ کی بنیاد جو پڑی، ان کا ہدف کیا تھا کہ جس ہدف تک وہ پہنچ گئے تھے۔ یزید جس وقت دندان مبارک سے بے ادبی کر رہا تھا، اس وقت اس نے یہ قصیدہ پڑھا، یعنی یہ شعر پڑھے، اشعار ہیں کہ یہ سب بنی ہاشم کا کھیل تھا، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن، نہ کتاب، نہ خدا۔ یہی وہ دربار، وہی یزید ہے کہ جس وقت سید سجاد نے اذان، اس نے جس وقت آپ نے خطبہ شروع کیا ہے، آپ کے خطبے کو روکنے کے لیے اس نے اس چیز کو شروع کروایا کہ جس چیز کا اب تک انکار کر رہا تھا، اور اس نے مؤذن کو آواز دی جبکہ وقت اذان نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں یہ بے وقت کی اذان نہیں تھی، بلکہ ولی خدا کے ارادے کی وہ تصویر تھی کہ اس وقت ہم دشمن کی زبان سے کہلوائیں گے کہ جس چیز کا تم انکار کر رہے تھے کہ نہ کوئی خدا، نہ وحی، نہ رسالت، لہٰذا اب یزید مؤذن کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ وہ منزل تھی کہ جہاں سید سجاد نے پھر ایک مرتبہ روکا، کیونکہ اب اس ہدف تک پہنچ چکے تھے کہ تم سمجھ رہے تھے کہ تم اپنی پلاننگوں میں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن نہیں، ہم کو امام حسین نے، میرے بابا نے اپنا نمائندہ بنا کر کے اس دربار میں بھیجا ہے، لہذا وہ حسین المنی کی تفسیر کربلا کے میدان میں مفسر تھے، ہم دربار شام میں امام حسین کی جانب سے اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو صحیح آج تم سے اقرار نہ لے لیں کہ اسلام کبھی نہیں مٹ سکتا ہے، اور اب سید سجاد نے اس کام کو پورا کیا۔ لہذا اب آپ دیکھیں کہ اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا، ایک پلاننگ ثقیفہ کی بنیاد ڈالنے والوں کی تھی کہ وہ ثقیفہ کے ذریعے سے اصل دین اسلام کو ختم کر دیں، مٹا دیں، اور جس میں وہ بظاہر کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن ایک وہ نظام اور وہ ذمہ داری جو رسول اکرم پوری کر کے گئے تھے، جن کو پتہ تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، لہذا ثقیفہ کی پلاننگوں کو ناکام کرنے کے لیے رسول اکرم نے اپنے نواسے، چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی ذمہ داری دی تھی کہ اگر ہمارے بعد میں ہونے والے وہ اقدامات جو ہمارے پیغام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغامات کو دوبارہ سے تم روح بخشنا، حیات دینا اور نئی زندگی دینا۔ یہی ہوا کہ کربلا کے بعد چہرہ اسلام کچھ اور ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے علماء نے کہا ہے، اگر کربلا نہ ہوتی، اس سوال کے جواب میں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کسی نے مرحوم سید علی نقی صاحب سے سوال کر لیا کہ بتائیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ برجستہ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میں کیا بتاؤں، یہ سوال تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی یہ پوچھ لے کہ اگر خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس لیے کہ جس چیز کے نہ ہونے کو ہم نے اس کا تجربہ ہی نہیں کیا، میں کیا بتاؤں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے کربلا ہونے کے بعد کے واقعات کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد گریز کر کے عجیب جواب آپ نے دیا ہے مرحوم نے۔
آپ فرماتے ہیں ہاں اس کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب کربلا نہیں ہوئی تھی تو کیا ہو رہا تھا، اور اب اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم کے بعد ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے تو کیا ہو رہا تھا۔ وہ جو ہو رہا تھا وہ سقیفہ کے نتیجے میں تھا۔ کربلا کے بعد جو آج مسلمان افتخار سے نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، سفرے اور دسترخوان توحید پر بیٹھے ہیں، یہ کربلا کا صدقہ ہے، اور یہ صدقہ اور یہ جو دولت سرمایہ ہم مسلمانوں کو ملا ہے، بلکہ بشریت کو جو ملا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملا، بلکہ اس میں قربانیاں دی گئی ہیں۔ وہ قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں، جس میں جوان بیٹا، جس میں ایسا بھائی کہ جس بھائی کی شہادت پر حسین ارشاد فرمایا الآن انکسر ظہری، میری کمر شکستہ ہو گئی۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام وقت۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کائنات، امام کائنات رکن رکین نظام ملک و ملکوت ہوا کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے الآن انکسر ظہری۔ جناب عباس کی شہادت، ایسے بھائی کو قربان کیا ہے۔ اس کا مطلب جس چیز کو بچا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، وہ چیز کتنی اہم ہے، وہ چیز ہے، وہ پیغام ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پورے نظام ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور وہ جوان بیٹا کہ جس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا اذا اشتقنا، جب بھی ہم ارادہ کرتے تھے، ہمیں اس بات کا اشتیاق ہوتا تھا میں تیرے نبی کی زیارت کروں، تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا تھا جو صورت میں، سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا۔ آج میں اس کو میدان قربانی میں بھیج رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اس وقت کس کو بھیج رہا ہوں۔ قربانیاں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد آخر میں ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ جو گود کا پلا ششماہ ہے۔ اس سے پہلے کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جہاں باپ اپنی آغوش میں لا کر کے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے بیٹے ننھے سے بچے کی شہادت کو پیش کر دے؟ آخری منزل ہے، آخری رخصت ہے، اپنے ششماہے کو بھی راہ خدا میں قربان کر چکے ہیں، اور آتے ہیں خیام حسینی میں سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد جانا چاہتے ہیں، جانے سے پہلے آخری ملاقات اپنے بیٹے سے، سید سجاد سے، اور یہ قیامت کی ملاقات ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد اپنی پھوپھی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اے پھوپھی اماں ہمارے لیے عصا لائیے اور تلوار۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ عصا کے ذریعے سے میں تکیہ کروں گا، تلوار کے ذریعے سے میں جہاد کروں گا۔ امام نے فرمایا میرے لال تمہارا جہاد ہم سے زیادہ سخت ہے۔ اس چیز کو اس وقت کون سمجھ سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ تو آنے والے وقت نے بتایا کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام جس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ سخت ترین جہاد ہے۔ امام سجاد سے جب کسی نے لوٹنے کے بعد زندان شام سے مدینے میں پوچھا یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے الشام الشام الشام، اور گویا شاید اشارہ ہو دربار شام کی طرف، زندان شام کی طرف، بازار شام کی طرف۔ ہاں عزیزو، 11 محرم کی مجلس ہے، آپ جانتے ہیں قربانیاں ہو چکی، تمام شہادتیں دی جا چکی راہ خدا میں، لیکن اب ایک ایسا کاروان اور ایک ایسا قافلہ ہے کہ جہاں مردوں میں صرف ایک بیمار ہے، سید سجاد ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے اس قافلے کی سرپرستی قبول کرے۔ کہتے ہیں جب 11 محرم کو اس قافلے کو لے جانے آگے بڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تمام بیویاں ایک کر کے سوار ہوتی ہیں، جن کو جناب زینب سوار کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب سب سوار ہو چکے جناب زینب کی باری آتی ہے تو بس جناب زینب نے شاید فرات کا رخ کیا ہوگا،
اے میرے بھیا جس وقت میں مدینے چل رہی تھی تو ہم کو کس شان و شوکت سے تم نے سوار کیا تھا، اے میرے لال علی اکبر اب تم کہاں ہو، اے قاسم تم کہاں ہو، جب میں مدینے سے چل رہی تھی اے اکبر تم نے اپنے زانوں کو توڑا تھا، میں نے اپنے پیروں کو تمہارے زانوں پر رکھا تھا۔ ہاں کہتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب جناب فضہ سے آگے بڑھتی ہیں، اے شہزادی میں آپ کو سوار کروں گی، آگے منزل آتی ہے، یہی 11 محرم کی منزل ہے، قافلہ ایک مرتبہ ادھر سے لے جایا جانے لگتا ہے جدھر لاشاہ شہداء زمین پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ منزل آئی کہ جب سید سجاد نے اپنے بابا کا جنازہ، اپنے بھائیوں کے جنازے، اپنے چچا کے جنازے کی طرف نگاہ ڈالی تو نزدیک ہے روح جسم سے نکل جائے۔ جناب زینب نے جو بعد میں قربانیاں پیش کی ہیں، جو کارنامے پیش کیے ہیں، ان میں سے اہم ترین کارناموں میں ایک یہ بھی ہے، آپ نے نہ جانے کیسے ایسے مواقع آئے ہیں کتنے کہ جہاں آپ نے اپنے امام وقت کی حفاظت کی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس منظر کو شاید میرا بھتیجا برداشت نہ کر سکے اور روح جسم سے نکل جائے۔ کہتے ہیں جناب زینب نے پورے قد سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، سید سجاد سے جا کے لپٹ گئی، اے میرے لال یہ بتاؤ کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑو گے؟ ہم بے والیوں وارثوں کا کوئی نہیں رہے گا۔ سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے خطاب کیا، اے پھوپھی اماں آپ ہی بتائیے، میرے بھائیوں کے لاشیں، میرے چچا کا جنازہ، میرے بابا کا جنازہ ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو نفل کر دیا، لیکن میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب جناب زینب نے سید سجاد سے فرمایا، اے میرے لال ام ایمن سے حدیث ہے کہ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں تمہارے باپ کے جنازے کو عزت و احترام سے دفن کیا جائے گا اور ایک مزار تعمیر ہوگا جو کائنات کے لیے جائے گا زیارت بنے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔